الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 110 کے تحت واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی کفار نے قید کر لیا۔ کچھ اور مسلمان قیدی بھی ان کے ساتھ تھے۔ کفار نے انہیں اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ کی تعریف سن رکھی تھی، ان کی بہادری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت کے واقعات سنے ہوئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی اس سلطنت میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی ساری بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کی بادشاہت بھی مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ جس طرح تم لوگ زندگی کو محبوب رکھتے ہو، اسی طرح ہم شہادت کو محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور حضرت عبداللہ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بادشاہ کے حکم پر ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا، اور بار بار کہا جاتا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ اسے سولی سے اتار لو، پھر حکم دیا کہ پیتل کی دیگ میں تیل کو خوب گرم کیا جائے یہاں تک کہ وہ جوش مارنے لگے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ عبداللہ کی نظروں کے سامنے اسے اس گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ کی موجودگی میں دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان قیدی کو اس میں پھینک دیا گیا، گوشت پوست آنن فانن جل گیا، ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا دیکھو اب مان لو ورنہ اب تمہاری باری ہے، اور اس دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں اس میں ڈال دو۔ جب انہیں آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے قریب لے جایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو داڑھی پر موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ، انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اسے امید ہو گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات بدل گئے ہیں اور اب میری بات مان لیں گے اور میرے مذہب کو قبول کر کے میرے داماد بن کر میری سلطنت کے حصہ دار بن جائیں گے۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے فائدہ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ تیل میں جل جاؤں گا، جسم جل جائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں مجھے ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے رونا نہیں آیا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے رائے حق میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں میری اتنی ہی جانیں ہوتی، اور میں سب اپنی جانیں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کو قید خانہ میں رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد جب خوب بھوکے تھے، شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اتنی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلایا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا ہے،
لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ تو بادشاہ نے مایوس ہو کر کہا کہ اچھا میری کوئی بات نہیں مانی، اب ایک کام کر لو کہ میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تجھے بھی اور تیرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے اسے قبول فرما لیا، بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ اور یہ فرما کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ کے سر کا بوسہ لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت میں استقامت کی راہ پر چلنے والے تھے، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب مان لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت بھی اختیار کی۔ اور استقامت کیا ہے؟ کہ حق کو جان لینا، اور پھر حق کو حق جان لینے کے بعد اسے مان لینا، یعنی قبول کر لینا، اور پھر اسے مان لینے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، یہ ہے استقامت۔ کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت پھر ان کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہ کر سکے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ایسے لوگوں کے پر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم پر نہ کبھی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ان لوگوں نے دین پر ایسی استقامت اختیار کی، ایسے ڈٹ گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدم پھر ڈگمگا نہ سکی۔ پورا دین تو الگ بات ہے، وہ تو ایک ایک سنت کے لیے بھی اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سنتوں کو مقدم رکھتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک وفد مذاکرات کے لیے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت اور قوت فارس کے دربار میں وفد پہنچا، اور وہاں پر جب کھانے کا وقت ہوا تو شاہی دسترخوان لگایا گیا، اور شاہی دسترخوان پر وہاں کے وزراء بھی بیٹھے ہیں، امراء بھی بیٹھے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا وفد بھی وہاں پر دسترخوان پہ ہے۔ جب کھانا شروع ہوا تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گر گیا، انہوں نے فوراً لقمہ زمین سے اٹھایا، اسے جھاڑا اور منہ میں ڈالا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بادشاہ کا دربار ہے اور سامنے مہذب لوگ بیٹھے ہیں، وزراء امراء بیٹھے ہیں، آپ کو لقمہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا میں ان احمقوں کی خاطر اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے ایک ایک سنت کو نہیں چھوڑا، اور پھر یہی سنتوں کا نور تو تھا، یہی سنتوں کی برکت تو تھی، یہ دین پر چلنے اور دین پر استقامت اور ڈٹ جانے کی قوت تو تھی کہ انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ وہ پہنچتے وہاں بعد میں تھے، ان کا رعب اور دبدبہ وہاں پہلے پہنچ جاتا تھا۔ سنت کے اندر برکت اتنی رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جہاد کے موقع پر جنگ ہو رہی تھی کفار کے ساتھ، صبح سے شام تک جنگ لڑی جاتی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن شام کے وقت امیر لشکر نے سارے لشکر کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگے ذرا غور کرو، سوچو، ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی، جبکہ اللہ رب العزت کا فتح کا وعدہ ہے۔ سارا سوچ رہا ہے لشکر کہ کون سی غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں امیر لشکر سے کہ ایک بات میں دیکھ رہا ہوں
کہ ہم جنگ میں اتنے مشغول رہے ہیں کہ ہمیں مسواک کرنے کا موقع نہیں ملا، جو کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ امیر لشکر نے سنا تو کہنے لگے، ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، لہذا مسواک کر لو۔ چنانچہ سب نے مسواک نکالی اور مسواک کی سنت پوری کرنے لگے۔ دوسری طرف سے دشمن کے جاسوس بھی آئے ہوئے تھے کہ مسلمان کل کے لیے کیا پروگرام تیار کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو مسواک کرتے ہوئے تو وہ دوڑے ہوئے اپنے لشکر کے پاس واپس گئے اور اپنے امیر سے کہنے لگے، اپنے کمانڈر سے کہنے لگے کہ کل ہماری خیر نہیں، ہم نے ابھی جا کر دیکھا ہے کہ کل مسلمان ہمارا گوشت کچا چبانے کے لیے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ چنانچہ راتوں رات کفار وہاں سے بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی مسلمان میدان میں اترے تو ایک بھی کافر مقابلے پہ موجود نہیں تھا۔ یہ تھی سنت کی برکت، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ دنیا میں کامیاب و کامران تھے اور دنیا کے حکمران تھے۔ آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت سے رخ موڑ لیا، ہم نے اتباع سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کی وہ مدد اور نصرت کا جو وعدہ تھا وہ ہم سے آج اٹھ چکا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسی راستے پہ آ جائیں تو اللہ رب العزت کی وہی مدد اور وہی نصرت آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔